یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وقت ایک دو دھاری تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کی طبیعت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ چڑھائی نہیں چڑھتا بلکہ آسانی کی طرف جاتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ چڑھائی نہ چڑھ سکا، وہ آسانی کی طرف جاتا ہے، وہ آسائش کی طرف جاتا ہے۔ تو آسانی اور آسائش جو ہے وہ انسان کو کہیں نہیں لے کے جاتی۔ اچھی جو جگہ ہے یا اچھا مقصد ہے اس کے لیے چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ انسان کا جو نفس ہے وہ مائل ہوتا ہے اس طرف کہ مجھے آرام مل جائے یا آسودگی مل جائے، میں آرام سے رہوں، کھاؤں پیوں، اس پہ آمادہ ہوتا ہے۔ اس کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہ قابو نہیں آتا۔ وہ جو کھینچ کے لانا ہے، وہ جو زبردستی کرنی ہے، وہ ہم نے یہ جو گزشتہ لیکچرز ہیں ان میں یہ سیکھا کہ آپ اور میں تو اصل میں جذبات کے اور حالات کے غلام ہیں۔ جذبات اور حالات کی غلامی میں سے نکل کر اپنے آپ کو اپنی غلامی میں دیں گے، اپنا منصوبہ، اپنی بات، میں نے جو مقصد طے کیا میں اس پہ چل سکتا ہوں یا نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے منصوبے طے کرتے ہیں، کسی کا وزن زیادہ ہے وہ کہتا ہے میں اپنا وزن کم کر لوں، کوئی کچھ چیز پڑھنا چاہتا ہے، کوئی عربی گرامر سیکھنا چاہتا ہے، سیلف سٹڈی کے طور پہ تھوڑا سا آگے چلتا ہے ٹھس ہو جاتا ہے۔ 99% یا 90% لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ چل نہیں پاتے۔ کیوں؟ اپنا آپ اپنے قابو میں ہی نہیں ہے، کیسے چلیں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ جو چڑھائی ہے وہ یہ چڑھنے کہ اپنے آپ کو اپنے قابو میں کرنا۔ جب یہ بات ہو گئی تو یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ ہم نے یہ بتانے کے لیے یہ کام کیا یا اس منزل تک پہنچنے کے لیے یہ کام کیا کہ اب میں جتنا اللہ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے میں اس میں اپنا مختار ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ کمپیوٹر کی زبان میں کہیں تو بندہ کہتا ہے کہ میں پروگرامر ہوں اپنی زندگی کا، میں منصوبہ ساز ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں منصوبہ بنا بھی سکتا ہوں اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو پہلی عادت تھی اس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں پروگرامر ہوں، میں منصوبہ ساز ہوں۔ اب ہم سیکنڈ ہیبٹ پڑھ رہے ہیں، بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ کسی بھی کام کو شروع کرو انجام دیکھ کر، یہ نہیں کہ اندھے بہرے طریقے سے شروع کر دو، آخر یہ کام ختم ہوگا تو تم کہاں پہنچے ہوگے۔ اگر یہ منصوبہ نہیں بنائیں گے تو زندگی جو ہے وہ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ چلتی رہے گی، آسائش سے، آرام سے۔ یہ جو نفس ہے یہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا، تنزلی میں لے کے جائے گا، پاتال میں لے کے جائے گا، نیچے کی طرف لے کے جائے گا۔ 10 سال بعد آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، لگے گا کچھ بھی نہیں حاصل کیا، وقت ضائع ہو گیا۔ وقت کیا ضائع ہو گیا؟ زندگی ضائع ہو گئی۔ تو یوں کرتے کرتے جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے بندے کی زندگی وہاں پہنچ جاتی ہے کہ اس کے طاقتیں باقی نہیں رہتی، آزاد جواب دے جاتے ہیں، دماغ بھی اس طرح سے کام نہیں کرتا۔ پھر وہ کوئی منصوبہ بنائے بھی تو پتہ ہے کہ بس اب آخری وقت لگا ہوا ہے، اب نہیں ہوتا، جوانی میں نہیں ہوا تو اب کیسے ہو؟ پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بات یہاں پہ چلی جاتی۔ میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کی داڑھیاں کالی ہیں اور جوانی میں ہیں،
وہ تو اگر ایسا کوئی معاملہ کریں گے کہ اپنے لیے زندگی کا منصوبہ نہیں بنائیں گے، مجرم ہیں، جرم کریں گے۔ جو لوگ سفید داڑھیوں والے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جہاں تک ہاتھ چلتا ہے چلے، جہاں تک پاؤں چلتے ہیں چلے۔ تو زندگی کا ایک منصوبہ بنائیے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیے کہ میں پروگرامر ہوں تو زندگی کا پروگرام بنائیے، یہ سیکنڈ ہیبٹ۔ لیکن پروگرام کوئی اندھا بہرا قسم کا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ سوچئے، غور کیجئے، مشورہ کیجئے، اپنی زندگی کی ایک مشن سٹیٹمنٹ لکھیے، 90 دن سٹڈی کریں، 3 ماہ لگائیں اس پہ۔ کیا کر رہا ہوں؟ اپنی ایک مشن سٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں جس پر میں نے زندگی گزارنی ہے۔ ایک طویل مدتی منصوبہ بنائیں، میں 10 سال بعد کہاں ہوں گا؟ یہیں ہوں گا جہاں پہ اپنے علم کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، تدین کے لحاظ سے اور ہنر کے لحاظ سے میں کہاں کھڑا ہوں گا 10 سال کے بعد؟ ویژن بنائیے، ویژولائز کیجئے، پھر اس پہ اپنا مشن سٹیٹمنٹ بنائیے، مشورے کیجئے، کتابیں پڑھیے، کامیاب لوگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجئے اور ایک مشن سٹیٹمنٹ بنائیے اور اس کے بعد اس پر عمل کیجئے۔ تیسری ہیبٹ میں ہم پڑھیں گے کہ ایک جو مشن ہے، آپ اگر پروگرامر ہیں اور آپ نے پروگرام بنا لیا ہے تو پروگرام پہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ تیسرا حصہ۔ تو آپ اپنی زندگی کی مشن سٹیٹمنٹ بنائیں، ورنہ زندگی تو کبھی نہیں رکتی نا، اس کو کوئی روک کے دکھائے نہیں رکتی۔ آپ گھڑی کی جو سیکنڈ کی سوئی ہے اس پہ ذرا نظریں جما کے دیکھیں، ذرا غور سے اس کا مراقبہ کریں گھڑی کا، تو آپ کی زندگی تو لمحہ بلمحہ آپ کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی، یہ تو نہیں رکنے والے۔ وہ تو ایک ایسی سچویشن ہے بندہ کہتا ہے دوڑے کچھ کر گزرے، یہ تو جا رہی ہے، روکے کوئی اس کو؟ روک تو سکتے نہیں، پھر کچھ کر لوں میں۔ کیا منصوبہ آپ کا کرنے کا؟ منصوبہ بنایا ہی نہیں آج تک میں، تو پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح چلتے رہے تو انجام سوچیں کیا ہوگا؟ بڑا ہی برا ہوگا۔ تو اچھے انجام کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی کام ایسا شروع کیجئے جس کا انجام اچھا ہو۔ آپ بلینئر بننا چاہتے ہیں، ارب پتی، کتنے سالوں میں بنیں گے؟ 10 سالوں میں، 5 سالوں میں، 2 سالوں میں؟ شروع کیجئے۔ آپ عالم بننا چاہتے ہیں، شروع کیجئے۔ آپ کوئی اور ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، شروع کیجئے۔ اس کا 5 سالہ، 2 سالہ، 10 سالہ منصوبہ بنائیے۔ جتنا بڑا مشن ہوگا اتنے ہی زیادہ وقت اس میں لگ جائے گا۔ تو ایک طویل مدتی منصوبہ آپ کا ہوگا۔ آپ ویژولائز کریں گے اپنے آپ کو کہ میں 10 سال بعد یہاں کھڑا ہوں گا، یا میں 5 سال بعد یہاں کھڑا ہوں گا۔ وہ منصوبہ آپ تیار کریں۔ انجام آپ نے دیکھ لیا کہ 5 سال بعد میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں مقام پہ پہنچ جاؤں۔ مثلا ایک اچھا منصوبہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں آ گیا، جہاں پہ کہا گیا ھدی للمتقین۔ یہ 80,000 الفاظ کی کتاب ہم نے تمہیں دے دی ہے، ہدایت کے لیے دی ہے، لیکن تم اس سے فائدہ قطعاً نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ متقی نہ بن جاؤ۔ آگے 5 باتیں ذکر کر دی۔ غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرنے والے، اس پر ایمان لانے والے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ 5 باتیں آ گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ متقی بن جائیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو قرآن مجید ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اس کی شرائط پوری ہو جائیں گی، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی شرائط پوری ہو جائیں گی۔ یہ ساری شرائط یہاں پہ لکھی ہیں، تو کھائیں گے کدھر سے؟ کھائیں گے کدھر سے؟ یہ جو لفظ متقی ہے نا، تقویٰ، اس کو جا کے سورہ طلاق میں پڑھیے گا، اس کی پہلی 3 آیات میں، کہ جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو متقی ہے
اس کو میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق کا بندوبست بھی اسی کے اندر تقویٰ کے ساتھ اللہ نے جوڑ دی۔ وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ خود ہی دے دے گا۔ کہاں سے دے گا؟ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہاں سے دے گا تو ہمارا کام تو متقی بننا ہو گیا نا۔ تو یہ جو 5 باتیں، ان میں زندگی کا پورا منصوبہ، اس میں دنیا کا رزق بھی شامل ہے، آخرت کا رزق بھی شامل ہے، ساری چیزیں شامل ہیں، بنا بنایا منصوبہ قرآن مجید کے آغاز میں رکھا ہوا ہے۔ اس پہ عمل کر لیں، اس کو لے کے چلیں۔ اس میں رزق بھی ہے دنیا کا بھی، اور فلاح بھی ہے آخرت کی، دونوں چیزیں موجود۔ یہ بھی ایک منصوبہ ہے۔ کوئی اور منصوبہ بنا لیجئے، نہیں اچھا لگتا یہ تو کچھ بھی کر لیجئے، لیکن یہ کہ منصوبہ بنائیے، ورنہ سال جو ہیں وہ ہفتوں میں گزر جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں یہاں لاہور میں شفٹ ہوا تھا، جنوری میں، سال ہونے کو آیا، مجھے تو لگتا ہے کہ مہینہ ہی ہوا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آپ نے کورس شروع کیا تھا، آدھے سے زیادہ ہو گیا یا آدھا ہو گیا، ابھی یہ ختم ہو جائے، 2 دن گزریں گے یہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے۔ اور وہ جو شخص ہوگا نا جو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں کتنا عرصہ رہے؟ کہے گا، کیا کہے گا؟ 1 دن یا دن کا کوئی حصہ، عشیۃً او ضحاہا، بس اتنا رہا۔ آپ ذرا یاد کریں جب آپ نے سکول جانا شروع کیا، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات، تو 10 سالوں کو 5 سالوں کو گزرتے ہوئے چند ہفتے لگیں گے، گزر جائیں گے، اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ افسوس ہوگا، ہاتھ ملیں گے، کیوں؟ یہ والے واپس نہیں آئیں گے۔ آگے اور کوئی سال اللہ نے آپ کی زندگی میں لکھیں تو لکھیں، یہ سال آپ کو واپس ملنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ اگر پروگرامر ہیں تو پروگرام لکھیں اپنی زندگی کا، مشن طے کریں اپنی زندگی۔ ذاتی مشن بھی ہوتا ہے، پوری فیملی کا مشن بھی ہوتا ہے، جماعتی مشن بھی ہوتا ہے، کاروباری مشن بھی ہوتا ہے، آرگنائزیشنز کا بھی مشن ہوتا ہے۔ اپنے ویژن کے مطابق وہ مشن بناتے ہیں۔ وہی خاندان، وہی جماعتیں، وہی ادارے، وہی کاروبار، وہی لوگ کامیاب ہیں جو کوئی ہدف طے کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، پھر وہ کہیں پہنچتے ہیں۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ وہیں پڑے رہتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں کتنے ہنر سیکھے، کتنا علم حاصل کیا، کتنی کتابیں پڑھی، قرآن مجید سے کتنا تعلق ہوا، سیرت سے کتنا تعلق ہوا، اور جس نے اس کا منصوبہ ہی نہیں بنایا تھا وہ وہیں کھڑا ہے جہاں 10 سال پہلے کھڑا تھا۔ ہاں، جس نے سوچا سمجھا، منصوبہ بنایا، اس پہ کچھ عمل کیا، وہ کچھ آگے بڑھ گیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، یہ سیکنڈ ہیبٹ ہے، بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ انجام کار تمہارا کیا ہونے جا رہا ہے اس کو سوچ کر کوئی منصوبہ بنا لو، کوئی اپنے لیے کوئی چیز طے کر لو، چڑھائی چڑھو، مشکل میں ڈالو اپنے آپ کو، تبھی کوئی تمہارا بھلا ہوگا، ورنہ بھلا نہیں ہونے جا۔ یہ جو آپ پرو ایکٹیو بنے، آپ نے اپنے اوپر تجربہ کیا، اپنے آپ کو آپ نے جذبات سے اپنا کنٹرول حاصل کیا، اور آپ جو ہے اس قابل ہو گئے کہ جہاں جذبات آپ کو بھارتے ہیں آپ وہاں رک جاتے ہیں، جذبات کے کہنے میں نہیں آتے، بڑی بات ہے۔ آپ نے یہ کیا کہ آپ اپنے سرکل آف کنٹرول میں بیٹھتے ہیں، سرکل آف انفلوئنس میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کہیں ایسی جگہ پہ نہیں جہاں پہ آپ کچھ کر نہ سکتے ہو، سرکل آف کنسرن میں نہیں بیٹھتے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ آپ اگر کسی سے وعدہ کر لیں تو آپ اس کو نبھاتے ہیں،
بڑی زبردست صفات ہے، بہت ہی اعلیٰ اقدار ہے۔ اب یہ اعلیٰ اقدار کس لیے حاصل کیے کہ ایک منصوبہ بناؤں گا اپنی زندگی کا، اس پر عمل کروں گا، اس کو لے کے چلوں گا، اس میں کامیاب ہوں گا انشاءاللہ۔ اگر یہ نہیں کیا تو اتنی اعلیٰ اقدار اپنے اندر کس لیے پیدا کیے؟ اگر آپ نے چڑھائی نہیں چڑھنی، آرام کرنا ہے نفس کے کہنے پہ، کھانا پینا اور آرام کرنا نہیں، اس کے لیے نہیں کیا۔ اس کے لیے کیا گیا کہ کوئی ہدف طے کرو اپنا، پیراڈائم پہ ہے، ہدف گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، ارب پتی بننے کا ہدف بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہنر سیکھنے کا بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، حکیم بننے کا، عالم بننے کا، حافظ بننے کا، لیکن یہ ہے کہ پھر اس ہدف کو لے کے چلنا پڑے۔ اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ایک مدت آپ نے فرض کریں 10 سالہ ہدف طے کیا، تو یہ طویل مدتی ہدف ہے۔ اب آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کر کے اس کے آپ نے 2 حصے کر لیے، 3 کر لیے، 4 کر لیے، فرض کریں 10 آپ نے کر لیے، تو سالانہ ہدف میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیا، یہ وسط مدتی ہو گیا۔ 10 سالہ ہدف کو آپ نے 10 حصوں میں بانٹ دیا کہ اس سال یہ کروں گا، اگلے سال یہ کروں گا، اس سے اگلے سال یہ کروں گا۔ پھر آپ نے وہ جو 1 سال ہے اس کو بھی بانٹ لیا مہینوں میں، 12 حصے بنا لیے اس مہینے یہ کروں گا، اگلے مہینے یہ کروں گا، اس سے اگلے مہینے یہ کروں گا۔ وہ جو پہلے مہینے والا ہے اس کا شیڈیول بنا لیا۔ شیڈیول کس کو کہتے ہیں؟ وہ منصوبہ جس میں تاریخ شامل ہو مہینے کی، اس کو شیڈیول کہتے ہیں۔ ورنہ منصوبہ ہی رہتا ہے، کروں گا، کب کرو گے؟ کروں گا، یہ کروں گا میں 6 مہینے گزر جائیں گے۔ تو آپ نے 10 سالہ ہدف بنایا، اس کو سالانہ ہدف میں کیا، اس کو ماہانہ میں کیا۔ اب یہ جو ماہانہ ہے اس کا شیڈیول بنائیں، ڈیٹس لکھیں، یہ کام میں نے اس مہینے میں کرنا ہے، اور اس کو ویکلی شیڈیول میں ڈالیں۔ اب اس ہفتے کا کام اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے، پتہ چل گیا کہ آپ 10 سال میں یہ ہدف حاصل کر لیں گے۔ اگلے ہفتے کا کر لیا، اس سے اگلے، جس ہفتے نہیں کیا آپ 1 ہفتہ پیچھے رہ گئے۔ اب آپ کو 10 سال نہیں لگیں گے، آپ کو اب 10 سال اور 1 ہفتہ لگے گا۔ 10 سال میں نہیں ہونے والا، کیوں؟ پتہ چل گیا آپ نے منصوبہ بنایا تھا، اس کو طویل مدتی، وسط مدتی، قلیل مدتی، پھر شیڈیولنگ میں ڈالا، اور شیڈیول میں 1 ہفتہ نکل گیا تو آگے جا کے 1 ہفتہ ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ اس طرح سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی سے بڑے ہدف کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس پر حکومت کرے، ورنہ وہ آپ کو گورن کرے گا، وہ آپ پر حکومت کرے گا۔ آپ یہ سوچ کے کہ 10 سال میں مجھے یہ کام کرنا، پریشان ہو جائے، کاٹیں اس کو، چھوٹا پیسز بنائیں اس کو، اس ہفتے میں یہ کام کرنا ہو جائے گا۔ اس طرح سے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ اینڈ کیا ہے؟ کسی شخص کا اینڈ یہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ زندگی اچھی گزر جائے، تو وہ یہ تصور کرے کہ میں مر گیا ہوں اور میں اپنے جنازے میں شریک ہوں، مجھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے آدمی تھے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کاروباری تھا، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا برا آدمی تھا، تو اپنے جنازے میں شریک ہو جائیں کہ یہ جو جن گنوں کا میں مالک ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں، جو میرے کام ہے، جو میرے کرتوت ہیں، اگر میں مر گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن ہمارا معاملہ تو مرنے سے آگے کا ہے نا۔ ہم جا کے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، میری قبر میں میرا کیا معاملہ ہوگا، میرے رب کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوگا، میرا رب میرے لیے کیا احکامات جاری فرمائے گا، یہ دیکھنے والی بات، یہ ہمارا انجام ہو سکتا۔ تو اس طرح ایک مکمل منصوبہ بنا کر آگے بڑھیں۔ اگر آپ نے یہ طے کیا کہ میں پروگرامر ہوں تو پروگرام لکھیں نا، پھر پروگرامر کا کام کیا ہے؟ منصوبہ ساز ہوں میں اپنا، تو آپ منصوبہ بنائیں نا۔ پھر یہ منصوبہ بنانا انتہائی اہم ہے۔ اگر اس کے بغیر آپ چلیں گے تو بس کہیں نہیں رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ ایک صاحب یہاں سے نکلے باہر،
اور چلنا شروع کر دیا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، ویسے ہی نکل پڑا. تو وہ کہاں پہنچیں گے؟ ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے. ایک صاحب یہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا جی میں تو ٹھوکر جا رہا ہوں. اب ان کی ڈائریکشن بھی ادھر ہوگی اور طے ہے کہ میں نے فلاں اس جگہ پہنچنا ہے، وہاں کے لیے کوئی گاڑی لے لیں گے، ادھر نہیں چلیں گے، ادھر چلیں گے. تو ہدف طے کریں، ہدف کے ساتھ اس کا طریقہ کار بھی طے کریں کہ میں نے اس طرح سے اپنی زندگی کو میں وہ ڈسپلن کیسے لانا ہے کہ میں یہ چڑھائی یہ جو ہدف ہوتا ہے نا، مقصد زندگی، یہ چڑھائی ہوتی ہے. نفس اس کی چڑھنا نہیں چاہتا، یہ چڑھائی وہ آرام سے رہنا چاہتا ہے. آپ اس کو آرام سے نکال کے اس کے کمفرٹ زون سے نکالتے ہیں، آپ اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں. زندگی میں ترقی اسی سے ہوتی ہے. جو شخص اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھا رہتا ہے، میں معذرت خواہ ہوں وہ انگریزی ٹرموں اس کی وہ جو اصطلاحات ہیں اس سے، جو لوگ بھی اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھا رہتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا. کمفرٹ زون کون سا ہوتا ہے؟ جہاں وہ رہ کے خوش ہوتا ہے، آرام سے بیٹھا ہوں، وہاں اس کی کوئی ترقی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، جب تک کہ وہ چڑھائی نہ چڑھے. چڑھائی چڑھے گا تو سارے کام ہوں. یہ ہے آپ کی جو ہے وہ سیکنڈ ہیبٹ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا خالی نہیں پڑی ہوئی. اگر آپ اپنا ایجنڈا نہیں بنائیں گے نا تو آپ کے ہاتھ میں باہر سے کوئی ایجنڈا تھما دیا جائے گا. پھر آپ کا منصوبہ کوئی اور بنائے گا. وہ اس میں یہ نہیں طے کرے گا کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں. آپ کا جو سوشل کلچر ہے اس سے ایک منصوبہ مل جائے گا. آپ نے اگر خود نہیں سوچا، خود نہیں طے کیا، تو معاشرہ آپ کو ایک منصوبہ دے دے گا. وہ پھر جدھر مرضی آپ جدھر مرضی لڑکتے جائیں گے. اور منصوبہ جو ہے اس میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ہے ناکامی. چڑھائی چڑھیں گے، بار بار سلپ ہوں گے. چڑھائی چڑھنی چھوڑنی نہیں ہے. ایک دفعہ چڑھیں، سلپ ہوئے، پھر چڑھیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب جا رہے ہو کسی سڑک پہ اور خوب کیچڑ ہو وہاں پہ اور ان کا پاؤں سلپ ہو اور گر جائیں، وہ کیا کریں گے جی؟ اٹھیں گے، پھر چلنا شروع کریں. 2 قدم اٹھائے، پھر سلپ ہو کے گر گئے، پھر اٹھے، پھر چلے. جب تک وہ سڑک پار نہیں کر لیتے تو یہی چلے گا. اگر کوئی یہ سوچے چھوڑو جی کیا اٹھنا، ادھر ہی پڑا رہتا ہوں، اسی کیچڑ میں یہی سڑک پہ پڑا رہتا ہوں، یہ اٹھنا، بار بار چلنا، پھر سلپ ہونا، یہ مشکل کام ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، آرام اسی میں کہ ادھر ہی پڑا رہتا ہوں. پھر پڑے رہے ادھر ہی پڑے رہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. بلکہ کامیابی قدم قدم آپ کے جو ہے نا وہ ہر قدم پہ آئے گی. قدم قدم پہ ناکامی آئے گی. اور وہ جو ناکامی کی سیڑھیاں ہیں نا، سٹیپس، اس سے مل کے کامیابی کی سیڑھی بنے گی. اتنی دفعہ آپ ناکام ہوں گے کہ آپ کو ناکامی کی عادت پڑ جائے گی اور اس کے بعد آپ کامیاب ہونا شروع ہوں گے. یہ کوئی آسان کام نہیں. میں پہلی دفعہ کامیاب ہو جاؤں، دوسری دفعہ کامیاب ہوں، نہیں. آپ 1000 مرتبہ ناکام ہوں گے، پھر کہیں کامیابی ملنا شروع ہوگی. اور یہ جو 1000 مرتبہ کی ناکامی تھی نا، یہ بھی اسی کامیابی کا حصہ ہے بھائی. یہ کامیابی کا حصہ ہے. آپ نے کہا نہیں میں ناکام ہو گیا، اس منصوبے کو چھوڑتے ہیں، کوئی اور منصوبہ بنا لیتے ہیں. تو اس میں بھی تھوڑے سے آگے گئے، جب اس میں چڑھائی آئی اس کو چھوڑ کے کوئی اور منصوبہ بنا لیا. تو انگریزی میں کہتے ہوتے ہیں کہ کوئٹرز ڈونٹ ون. جو چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں وہ کبھی جیتتے نہیں، اور جیتنے والے کبھی چھوڑ کے بھاگتے نہیں. کوئٹرز ڈونٹ ون اینڈ ونرز ڈونٹ کوئٹ. چھوڑ کے نہیں بھاگنا. ناکامی جو ہے وہ سب سے خوبصورت اور پیاری چیز ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دینے والی ناکامی ہے. کامیابی تو کبھی کبھی آئے گی، اپنا چہرہ دکھا کے چلی جائے گی. اصل آپ کی ساتھی ناکامی ہے. اس کے ساتھ دوستی کریں، اس کے ساتھ رہنا سیکھیں، اس سے تنگ نہ ہو،
اس کو برا بھلا مت کہیں، وہ آپ کی دوست ہے، اصل دوست، وہ ساتھ قدم قدم پہ آپ کے ساتھ ناکامی چلتی چلی جائے، اور یہی کامیابی کو بھی بلا کے لائے گی۔ یہ ناکامی ہی کامیابی کو بلا کے لائے گی۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب کوئی شخص کوئی اونچی جگہ سلیکٹ کر لیتا ہے تو قدرت اپنی طاقتوں کو بلاتی ہے اور بلا کے کہتی ہے کہ سارے اس کی راستے کے رکاوٹ بن جاؤ، سارے قدرت کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب آ کے کیا کرو، اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاؤ، کیونکہ اس نے اونچا ہدف طے کر لیا ہے، اور اونچے ہدف پہ ہم کسی گھٹیا بندے کو جانے نہیں دیں گے۔ تم سے بچ کے نکل گیا تو پھر اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرے گا، ورنہ بھاگ جائے گا۔ وہ آپ کو بھگانے کے لیے اور گھٹیا ثابت کرنے کے لیے ہوتی۔ ساری چیزیں آپ منصوبہ بنائیں گے، ہر چیز آپ کے مخالف پڑے گی، ہر چیز آپ کو وہاں سے پیچھے دھکیلے گی۔ آپ کہیں گے عجیب بات، میں نے منصوبہ کیا بنا لیا، سارے حالات ہی میرے خلاف ہو گئے۔ نہیں بھائی، یہ قدرت کا منصوبہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ناکامی اس میں اصل چیز ہے، وہ آپ کی دوست ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گی، پھر یہی کامیابی کو بلا کے لائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا بھی خیر والی عطا فرما، اے اللہ آخرت بھی خیر والی عطا فرما، اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کی تمام بیماریوں کو جلد دور فرما دے، اے اللہ مکمل صحت عطا فرما دے، اے اللہ وہ لوگ جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے وہ لوگ جس دنیا سے چلے گئے، ہمارے دوست احباب آباء و اجداد، محفل میں بیٹھے جتنے لوگ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میرے والدین، اے اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں سے، بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں دین کے ادنا خادم کے طور پہ چن لے، اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے، رہبر بنا دے، رہنما بنا دے، پیشوا بنا دے، اے اللہ جو کچھ ہمیں اس میں سے نہیں آتا وہ ہمیں سکھا دے، اے اللہ جو کچھ ہم بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد دلا دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم دن میں اور رات میں قرآن مجید کو پڑھا کریں، اے اللہ قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے، اے اللہ قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔